اہم ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس پروٹیسٹ سے حق اور باطل ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ حسینیت حق ہے، یزیدیت باطل ہے۔ یہ یہی بات ہے جو آج دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو سعودیت اور وہابیت یا پھر نجدیت یہ باطل ہے، اور حسینیت اور مہدویت، اور جس کے لیے ملک ایران کے رہبر معظم حضرت سید علی خامنائی صاحب نے شہادت کو قبول کر لیا، یہ اسی حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو مبہوت کرنے، باطل کو پچھاڑنے کی یہ وہ طاقت ہے، وہ دعوت ہے جو انہوں نے دی شہادت کے ذریعے آج ہم اس پروٹیسٹ کے لیے دے رہے ہیں۔ جنت البقیع اور جنت المعلا یہ دونوں اتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور میں نے وہاں ابھی حال میں ہی حاضری دی تو پھر مجھے آنکھیں اشک بار ہو گئی، دل رونے لگ گیا، بھیگی پلکوں سے ہم جنت البقیع میں گئے اور وہاں ہم نے جو دیکھا اس سے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ میں نے وہاں پہ ایک تقریر کر دی سعودی اتھارٹیز کے سامنے۔ میں نے ببانگِ دہل وہاں کہا کہ اے سعودیوں، اور عربی میں کہا من الذی دہاکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا کی دوسری قومیں، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں آپ آ کے دیکھیے، ان دیوی دیوتاؤں کی جنم بھومی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کی پرانی پراچین کال کی چیزوں کو تلاش کر کے نکال رہی ہیں جو ہسٹری میں بھی نہیں ہے۔ آج ایک ایسے دور میں ان سعودیوں نے، وہابیوں نے، نجدیوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک کو نون ہسٹری سے غائب کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کرائم ہے، یہ ریلیجیس کرائم بھی ہے، یہ انٹلیکچوئل کرائم بھی ہے، یہ ہسٹوریکل کرائم بھی ہے۔ ایک ایسے دور میں آپ دیکھیے ہندوستان میں شری رام اور شری کرشن کی وہ چیزیں، جنم بھومی ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ تلاش کر کے نکالی گئیں۔ ایسے دور میں آپ دیکھیے سعودیوں نے جو کیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد کے ساتھ، یہ دنیا کا سب سے شنیع ترین، دنیا کا سب سے بڑا بلیٹنٹ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی زندگی میں ان کی کیا ویلیو ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا، میرے دل کا ٹکڑا ہیں، ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا پھل ہیں۔ اگر ہم فاطمہ کے نہ ہو سکے تو رسول کے نہ ہو سکیں گے، فاطمہ ہی بچائیں گی، فاطمہ ہی ہمیں سنبھالیں گی۔ یہ دیکھ کر کے ہمیں حسینیت، حقانیت اور مولائیت کا جذبہ اور بھی زیادہ تازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظالموں نے جو ظلم کیا اس کو چھپانے کی پوری کوششیں کی، منظم، سسٹمیٹک، کہ ان کی نسل کو تو ختم کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی ایسا کرائم کیا کہ انہوں نے اس کو چھپانے کی، دبانے کی پوری کوشش کی۔ اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے یہ ڈیمولیشن، یہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، دیکھیے بات یہ ہے، مولانا علامہ اقبال نے کہا تھا حرم کی پاسبانی۔ آج ہم بیت المقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حرم کی لڑائی لڑنی پڑے گی، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے تو ہمارا حرم جو ہے وہ وہابیوں کے قبضے میں ہے، نجدیوں کے قبضے میں ہے، جو سعودی جو یہودیوں سے بھی زیادہ اسلام کے در پردہ دشمن ہیں، اسلام کے جو دانا دشمن ہیں، ان سے زیادہ یہ والے جو اندرونی جو دیمک کی طرح اسلام کو چاٹ رہے ہیں۔ تو حرم کی پاسبانی کے لیے تمام سنیوں کو، شیعوں کو بنام اسلام، بنام محبت، بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جانا چاہیے۔ تمہاری اب تم اپنی خبر لو، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اس سال مولا علی کی ولادت 2 بار آ رہی ہے، جان لو کون آ رہا ہے۔ امام مہدی کوئی اور نہیں، مولا علی ہیں، ذوالفقار، صاحب ذوالفقار خود آ رہے ہیں، اور 11 کے 11 اماموں کی طاقت و شجاعت اور ان کی عظمت ایک ساتھ، روحانیت مل کر کے امام مہدی میں آ رہی ہے۔ ظالموں، اب تمہارے لیے کہیں بھی کوئی دنیا میں جگہ نہیں بچی ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔